بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے موضوع کی مناسبت سے سورہ ابراہیم کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو ہم میں سے بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہوگی۔ یہ موضوع آپ نے سنا، آج کا اس موضوع پر گفتگو کرنے یا ہمارے انتظامیہ نے یا ہمارے امیر محترم نے یہ موضوع جو چنا ہے اس کے کچھ وجوہات اور اسباب ہیں۔ ان اسباب اور وہ سارے وجوہات کو تو بیان نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس کی ایک طویل فہرست ہے کہ آخر یہ آج اس کی کیوں ضرورت ہے، لیکن ان میں سے ایک چیز بیان کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں۔ ہماری مسلمان قوم اور خاص طور سے ہمارے نوجوان اہل حدیث آج اس تحریک آزادی سے اکثر و بیشتر لا علم اور لا بلد ہیں۔ انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ آخر یہ آزادی ہمیں ملی کیسے۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع پر کچھ گفتگو کر کے تازہ خواہی داشتن گردا گہائے سینرا گائے گاہے باد خواہی کس سے پاری نرا۔ کسی فارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ گاہے گاہے باد خواہی کس سے پاری نرا۔ یہ جو واقعات ہیں ان کو کبھی کبھار بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمیشہ وہ پرانی باتیں، ہمارے آبا و اجداد کے کارنامے ہمیشہ ہم کو یاد رہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ ابراہیم کی آیت میں دیا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اے نبی، آپ اپنے امتیوں کو ایام اللہ کے ذریعے نصیحت کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے ہمارے نبی آپ لوگوں کو، اپنی امتیوں کو نصیحت کریں۔ نصیحت جنت کے ذریعے، جہنم کے ذریعے، اور ایک بہت بڑا ذریعہ نصیحت کا کیا ہے؟ ایام اللہ کے ذریعے۔
ایام اللہ کیا ہے دوستو؟ ایام یوم کی جمع ہے، اور اللہ کے دن، سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہاں مراد ایام اللہ سے ہے جس کا تذکرہ کر کے، جس کے واقعات بیان کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نصیحت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، امت کو سنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ایام وہ ہیں جو کبھی مسلمان قوم پر آنے والی مصیبت، آنے والی بلائیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ٹال دیا، مسلمان مصیبت سے نجات پائے، یا کبھی مسلمانوں کو فتح ملی، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان قوم پر، ایمان والوں پر کبھی بڑی مہربانیاں عطا کی ہیں، ان مہربانیوں والے دنوں کا تذکرہ کرنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ ایام اللہ کے ذریعے آپ جب امت کو نصیحت کریں گے تو ان ایام اللہ میں دو عبرتناک چیزیں میں نے رکھی۔ نمبر ایک، ان واقعات کو سننے کے بعد کتنے سننے والے ایسے ہوں گے جن کے دل میں رب کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر گزار بنیں گے۔ نمبر دو، صبار کیا ہے؟ بہت سارے واقعات ایسے بھی آئیں گے ایام اللہ میں جن کو آپ بیان کریں گے تو مسلمانوں کے اندر صبر اور صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، میرے بھائیو پورے دین اسلام کی دو پہیے ہیں، آدھا ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر اگر آ جائیں اور آپ اندازہ لگائیں، ایام اللہ کا تذکرہ کرنا، گزرے ہوئے واقعات کو عبرت و نصیحت کے لیے بیان کرنا کتنی عظیم ترین چیز ہے کہ اللہ نے اس کے اندر صبر و شکر دونوں کے لیے سبق رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہی جذبہ پیدا کریں کہ ہم ان واقعات کو سن لینے کے بعد ہمارے جہاں مصیبتوں کا تذکرہ آئے وہاں صبر سیکھیں، اور جہاں خوشی کا موقع آئے وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ میرے بھائیو، تحریک آزادی، یہ تحریک آزادی جو ہے اصل میں ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری نے وقت بچانے کے خاطر شاید ایک جملے میں کہہ دیا، ورنہ میرے بھائیو ہم اگر آپ کو سمجھانا چاہیں تو اس کے 4 ادوار ہیں، یہ یاد رکھیں تبھی بات ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ تحریک آزادی کے 4 دور ہیں، اور چاروں دور جو ہیں ہر ایک کی نمایاں خصوصیت ہے، یکساں نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سیکریٹری صاحب نے کہا ہندو بھی شامل، عیسائی بھی شامل، سب شامل، بالکل بجا ہے، لیکن 4 ادوار جو ہیں ہر ایک کی خصوصیات ہے، ہر ایک دور اپنا جدا گانا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اختصاراً، چونکہ ہماری بات سے زیادہ شاید گھڑی کا کانٹا تیزی کے ساتھ چلتا رہے گا تو ہم نہیں آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک بیٹھانا چاہتے، 10 بجے تک کا اعلان ہے، ہم سوچتے ہیں 10 بجے تک ختم کریں، اس لیے ہم اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلا دور میرے بھائیوں، اصل میں جب انگریز پورے بنگال پر قبضہ کیا تو 1857، یہ تاریخ ذرا یاد رکھیں کہ تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ 1757 کے اندر پلاسی کے مقام پر جب اہل بنگال کے اہل حدیثوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا اور انگریز کو جعفر کے غداری اور نمک حرامی بے وفائی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ اگر اس موقع پر نفاق سے کام جعفر بنگال نہ لیا ہوتا تو انگریز کو آگے بڑھنے کی کوئی جرات نہیں، چونکہ اس نے بھاگنے کا پلان اپنا بنا لیا تھا۔
لیکن سمجھتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یا آپ یوں کہیں جن پر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ معاملہ یہاں سے بگڑ گیا ہے دوستو۔ بہرحال انگریز نے قبضہ کیا، پھر اسی بنگال میں الحمدللہ نہ ہندو شامل، نہ عیسائی شامل، نہ کوئی اور شامل، ایک مرد مجاہد بنگالی عالم ہمارے اہل حدیث مولانا شریعت اللہ بنگالی رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً 13-14 سال کے تھے تو یہ بنگال سے بھٹ کر کے چلے گئے تھے مکہ۔ مکہ میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں حدیث پڑھی، قرآن پڑھا، تفسیریں پڑھی، سیکھے اور اہل حدیث بن گئے۔ وہاں سے 1802 کے اندر انہیں فکر لاحق ہوئی کہ بنگال کے پر انگریز نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کر دیا ہے۔ آپ لوگ تعجب کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان جب داڑھی رکھتا تھا تو داڑھی رکھنے کا بھی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، سوچو انسان کو داڑھی رکھنا ہے تو داڑھی کا ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک بات اور بتائیں، یہ بھی بڑی عبرت کی چیز، اس وقت کے اہل حدیثوں نے، مجاہدین نے ٹیکس دیا لیکن داڑھی نہیں نکالی۔ لیکن آج ہم پیسہ دے کر کے داڑھی نکالتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی نحوست کی چیز ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس چہرے پر داڑھی رکھنے کی بنا پر انہیں ٹیکس دیتا تھا، تم داڑھی رکھتے ہو تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہے۔ بہرحال بڑا ظلم تھا۔ 1802 میں وہ مکے سے واپس آئے۔ واپس آنے کے بڑے واقعات ہیں، ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا، لوٹ لیا، وہاں ہم نہیں جانا چاہتے اختصاراً۔ بہرحال 1800 آئے، 1802 میں آئے، 3 اور 4 خوب انہوں نے محنت کیا اور لوگوں کو تیار کیا۔ 1804 کے آخر میں انہوں نے باقاعدہ، انگریز ابھی ملک پورے ہندوستان پر نہیں صرف بنگال پر قبضہ تھا، مولانا شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے مجاہدین کو، اہل حدیثوں کو لیا اور باقاعدہ نکالنے کا پلان بنایا، اور باقاعدہ 1804 سے لے کر کے زندگی بھر، پھر یہاں تک ان کے بیٹے پوتے برابر جنگ چھڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، ہم اگر کسی اور کا حوالہ دیں تو مشکل ہے، ایک ہندو بڑا ہی اسکالر انڈیا کا اور انگریز W ہنٹر نے کہا کہ کم سے کم مولانا شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ کے اہل حدیث ساتھیوں نے جو انگریز کو بھگانے کے لیے بنگال سے کوشش کیا کہ ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں سے اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں داڑھی رکھی جائے گی اور داڑھی پر ٹیکس نہیں دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کہتے ہیں کم سے کم 1 لاکھ اہل حدیثوں کو، انگریز کہہ رہا ہے 1 لاکھ اہل حدیثوں کو شہادت کی قربانی دینی پڑی۔ ہم یہ کہتے ہیں ذرا سوچو میرے بھائیوں، یہ دشمن کہہ رہا ہے کہ 1000 وہابی اہل حدیثوں کو میں نے قتل کیا، اور قاتل 10 کو قتل کرتا ہے تو ایک ہی کو بتاتا ہے، وہ بھی ایک کو بھی نہیں بتائے گا، پتہ نہیں کتنوں کو قتل کیا۔ یہ سب سے پہلی تحریک آزادی تھی، اس میں نہ کوئی ہندو شامل، نہ کوئی عیسائی شامل، نہ کوئی سکھ شامل، اس میں صرف کون شامل تھے؟ اہل حدیث۔ ہم اپنے امیر صاحب سے بھی گزارش کریں کہ ذرا گھبرائیں نہیں، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم امانت میں خیانت کریں۔ ہم نے 4 درجے رکھے ہیں۔ پہلا درجہ، اس کے بعد 1799 میں جب انگریز نے جنوبی ہند سے حملہ کر کے ٹیپو سلطان کو شہید کیا اور جنوبی ہند پر غلبہ کر لیا، اس موقع پر وہاں کے حکام، وہاں کے شرفا، وہاں کے مسلمانوں پر
بے انتہا ظلم ہوا۔ وہاں پر قبضہ کر لینے کے بعد اس کے جو مشیر کار تھے ان کے بیٹے شاہ مولانا احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ علیہ، ان کے واقعات موقع ملا تو میں بھی آگے بیان کروں۔ اختصاراً اتنا یہ کہ انہوں نے تقریباً سب سے پہلا انسان جس نے مدراس کی سرزمین سے تحریک آزادی کی آواز بلند کیا، لیکن 1799 پر جب وہاں قبضہ کر لیا، اس کے بعد اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ اب سب سے بڑی قوت و طاقت جو اس وقت پورے انڈیا میں موجود ہے، جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ اودھ کی حکومت، یو پی کی حکومت تھی، اودھ کی حکومت تھی۔ اسی لیے اس نے اب اودھ کا رخ کیا اور اودھ پر قبضہ کرنے کے لیے دو بڑے کام کیے شیطان نے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے واجد علی شاہ کو کسی حکمت سے غلط مشیر کاروں کے ذریعے ان کے شراب کباب دنیا کی ساری حرام کاریوں میں مبتلا کیا۔ بلکہ مثلا جانتے ہیں کہ واجد علی شاہ کو انگریز نے اس طرح سے شراب و کباب اور برائیوں کے اندر مبتلا کیا کہ آپ حضرات سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ہم سے زیادہ پڑھے ہوں گے کہ جب اپنے سیڑھی سے نیچے آتا تو ہر موڑ پر دو شیزاؤں کا کھڑا ہونا ضروری ہوتا تھا، اس کے بعد اگلی سیڑھی اترتا تھا وہ۔ ایک تو یہ کیا۔ نمبر دو، انگریز نے اودھ کے قرب جوار میں جتنے راجہ مہاراجہ چھوٹے چھوٹے تھے ان سب کو اس کی بغاوت پر آمادہ کیا۔ آخر کار پھر بات ہم ابھی عرض کرتے ہیں، جب اودھ پر قبضہ کیا اور بات زیادہ بڑھی، اس موقع پر یو پی کے رہنے والے مسلمانوں نے مولانا احمد اللہ شاہ احمد اللہ مدراسی کی قیادت میں اور مقامی طور پر مولانا امیر اللہ خان پرتاپ گڑھی، والد محترم مولانا شیخ الحدیث احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے باقاعدہ بہادر شاہ واجد علی شاہ کی حکومت کو بچانے کے لیے، انگریزوں سے ملک کو آزاد رکھنے کے لیے باقاعدہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں انگریز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ ایک جنگ کے اندر جب مولانا احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ علیہ کو وارنٹ جاری کیا گیا ان کو گرفتار کرو، تو اس وقت کی پولیس ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، انگریز فوج نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے جیل میں ڈالا اور سزائے موت سنائی گئی۔ لکھنؤ، گوڈا بستی، پرتاپ گڑھ، الہ آباد، ان تمام علاقوں کے مسلمانوں نے جب سنا کہ انگریز ہمارے علاقے کے بادشاہ کو سزائے موت دے کر کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس انداز سے سارے لوگوں نے حملہ کیا کہ جیل کی اینٹ سے اینٹ توڑ ڈالی اور چند گھنٹوں میں مولانا احمد اللہ مدراسی کو آزاد کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی قوت پھر ہمیں نصیب ہو۔ اس کے بعد 1803 عیسوی کے اندر انگریز نے اب اودھ کے بعد دلی کا رخ کیا اور تقریباً اندر صرف ایک ربر اسٹیمپ کے طور پر رگیلا شاہ بادشاہ تھا، ورنہ ساری حکومت کون کرتا تھا؟ انگریز۔ مسلمان خاموش۔ رگیلا شاہ، اس کو بھی انگریزوں نے بہت سارے معاملات میں الجھا رکھا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں، تعجب کریں گے کہ 1803 سے لے کر کے
1821 تک مسلمانوں نے صبر کیا، لیکن جب دیکھا انگریز مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے طرح طرح کے انگلش میڈیم اسکول کھول رکھا ہے، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسلمان مدرسے توڑے جا رہے ہیں، مسلمان علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، بہت زیادہ تنگ آئے تو 1821 کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور دارالحرب قرار دینے کے بعد اب فتویٰ کس نے دیا بھائیو؟ شاہ اب یہاں دیکھنا ہے یہ کون تھے، یہ کون تھے؟ بس ان کا مسلک کیا تھا؟ ایک قصہ بتا دینے کے بعد بات واضح ہو جائے گی، میرے خیال سے ہمیں نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ذرا سے یاد رکھیے گا دوستو، جو ہم بتا رہے ہیں یہ پہلا دور، ابھی پہلا دور چل رہا ہے۔ پہلے دور میں دارالکفر دارالحرب قرار دیا شاہ عبد العزیز نے۔ اب شاہ عبد العزیز کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید کے استاد اور چچا ہیں، تایا۔ شاہ عبد العزیز جب آمین بولنے لگے، رفع الیدین کرنے لگے، سینے پر ہاتھ باندھنے لگے، تو دلی کے مسلمانوں میں بڑی خلبلی مچ گئی، یہ کون سا نیا دین لے کر کے آیا؟ اب شاہ عبد العزیز سے ملاقات کیے شاہ اسماعیل سے، شاہ اسماعیل صاحب نے کہا یہ حدیث کے اندر آیا ہے۔ اب حدیث پیش کرتے، بخاری پیش کرتے، سارے دلی کے علماء تنگ آ کر کے شاہ عبد العزیز کے پاس گئے اور کہا حضرت آپ کا بھتیجا آپ کا شاگرد بڑا غرق کر رہا ہے۔ ارے کیا غرق کر رہا ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے اور زور سے آمین بولتا ہے۔ کہا تم لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ کہا سمجھاتے ہیں لیکن سنتا نہیں۔ کہا کیا جواب دیتا ہے؟ کہا کہ ہم کچھ کہتے ہیں تو ہم کو بخاری کوئی کتابیں کھول کر کے پڑھاتا ہے، یہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے۔ شاہ عبد العزیز جھنجھنا گئے، بوڑھے تو تھے غصے میں آیا۔ کہا بدبختو، بخاری تم کو بھی اس کو پڑھایا تو سدھر گیا، تم کو بخاری کے بجائے میں نے کوئی پوتھی پڑھائی تھی کیا جو تم نہیں سدھرے آج تک؟ اللہ اکبر، اس سے مسلک واضح ہے، مسلک واضح ہے۔ بہرحال دوستو، سن 1821 میں شاہ عبد العزیز کا فتویٰ آیا کہ بھائی یہ دارالحرب ہے اور یہ انگریزوں سے جہاد کر کے ملک کو آزاد کرانا ضروری ہے۔ کیوں آزاد کرانا؟ یہ بھی یاد رکھ، کرسی نہیں، آج سارا چکر کرسی کا ہے۔ اگر کرسی میں رکاوٹ امام حرم بھی بن رہا ہو تو امام حرم کو بھی کسینہ میں جوا کھیلتے ہوئے دکھلاتے ہیں بے ایمان، سمجھ گئے نا؟ امام حرم ہو، اگر انڈیا آ جائے تو جس ہوٹل میں ٹھہرے برکت کے لیے اس کا بھی طواف کریں گے، لیکن جہاں کرسی کے معاملہ آ جائے بدنام کرنے لگے تو جب چاہے امام حرم آزاد گھوم رہا ہو اور انڈیا کے لوگ کے وارث پر آئے جیل میں بند ہو گیا ہے، اور کبھی اس کو شراب پیتے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کرسی کا جھگڑا نہیں تھا۔ جہاد کیوں کریں؟ اس لیے کریں اب ہمارا اسلام اور دین انگریز محفوظ نہیں رکھ رہا ہے۔ دین کی حفاظت، توحید کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، کتاب و سنت کی حفاظت مقصد تھا۔ بہرحال دوستو، جب اعلان کیا شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ، بریلوی سے مطلب برہی بریلوی مذہب، احمد رضا خان والا، ہاں بریلی سے مراد رائے بریلی کے رہنے والے، سمجھ گئے نا؟ کہیں وہ نام سن کے مشکل ہو جائے۔ میرے بھائی، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اب انگریزوں سے جہاد کیا جائے، انگریزوں سے جہاد۔ اب انگریزوں سے جہاد کی باری آئی تو ہاں ایک مردہ سنت زندہ کرنا ضروری تھا۔ اللہ اکبر،
یہ سنت، وہ سنت کیا ہے؟ تقریباً 300 سال سے حج کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دیا تھا حج کرنا جائز نہیں، کیوں؟ راستہ معمول نہیں۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ نے یہ ٹھانا کہ جہاد میں جانے کے بعد پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، آئندہ زندگی نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، اس لیے پہلے فرید حج ادا کرو تاکہ قیامت تک کے لیے ہندوستان کے لوگوں کے لیے حج کا راستہ کھل جائے۔ گئے، حج میں گئے اور حج میں لوٹے تو مکے میں بھی، مدینے میں بھی، حجاج کے ہاں سفر میں بھی، اور سب سے پہلے جو واپسی میں بامبے میں کوئی میمن واڑا و باڑا کوئی جگہ ہے وہاں قیام کیا۔ اور یہ بھی بڑے خوش نصیب ہے اہل بامبے، اہل بامبے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جب میمن واڑا میں واپسی میں ایک مقیم ہوئے سید احمد شہید اور ان مجاہدین کا قافلہ اہل حدیثوں کا، اور جہاد کی تبلیغ کی گئی، بامبے میں اعلان کیا گیا لوگوں اب جہاد کرنا ہے، حج کا فریضہ ادا، اب آئندہ جہاد کرنا ہے، اور جہاد کر کے انگریز کو بھگانا ہے تاکہ اسلام آزاد ہو، مسلمان بھی آزاد ہو، ہمارا عقیدہ بھی آزاد ہو، کتاب و سنت بھی آزاد ہو، اور ہم مسلمان بھی آزاد ہوں۔ کیوں؟ ہم مسلمان آزاد تو ہو جاتے ہیں لیکن کبھی عقیدہ آزاد نہیں ہوتا۔ یہ تحریک چلائی، یہاں تحریک چلائی تو تعجب ہوگا سن کر کے، الحمدللہ بامبے کا سب سے پہلا انسان مولوی عباس محمدی رحمت اللہ علیہ تھے۔ پتہ چل گیا کہ مسلمان بہت پہلے 1821 کے اندر بھی بامبے کے اندر اہل حدیث موجود تھے اور محمدی نام سے مشہور تھی۔ مولوی عباس محمدی نے سب سے پہلے نام لکھایا۔ ہم اسی وقت بامبے اپنے بیوی بچوں سب کو چھوڑتے ہیں، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے آپ کے ساتھ سب سے پہلا مجاہد میں چلتا ہوں۔ یہاں سے نکلے پہلا مرد مومن ہے اس علاقے کا، اہل حدیث محمدی، جو ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہاں سے نکلا۔ بہرحال 1821 میں جاتے جاتے پہنچے اپنے وطن، وہاں سے اب دونوں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، اب ان دونوں نے الحمدللہ پورے ہندوستان کا دورہ کرنا شروع کیا۔ علماء، حکام، نواب اور مالدار چلتے ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کی اور کہا اسلام خطرے میں، یہی جملہ یاد رکھنا، اسلام خطرے میں ہے، ہمارا عقیدہ خطرے میں ہے۔ انگریز ہمارے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول کھول کر کے اپنے اسلام سے دور کر رہا ہے، اور اسی کی عکاسی اکبر الہ آبادی نے کیا۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ۔ اکبر الہ آبادی نے کہا یوں قتل اولاد کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، کاش کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اور علامہ اقبال نے درد بھرے آواز میں کہا اے لوگوں سن لو، انگریزوں نے اسلام کو مٹایا، گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ کھڑے ہو جاؤ۔ الحمدللہ پورے ہندوستان میں یہ دور جو ہے، یہ دور جو ہے، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہوئے اور ہمارے حنفی بھائی بھی شامل ہوئے۔ آگے بات سمجھ میں، پہلا دور صرف کس کا تھا؟ صرف اہل حدیثوں کا، اور یہ دوسرا دور جو ہے اس میں اہل حدیث بھی اور حنفی بھی ہر ایک ملے اور انگریزوں سے جہاد کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اور الحمدللہ ہندوستان کے مسلمانوں نے چاروں طرف سے لبیک کہا، اور اس میں سب سے زیادہ حصہ لیا تو بنگال اور بہار کے مسلمانوں نے لیا۔
الحمدللہ مولانا ولایت علی اور صادق پوری میرا مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے. بہرحال دوستو بات تو ذرا لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس موقع پر فوراً چاروں طرف سے مسلمانوں میں نیا جوش، نیا ولولہ، نئی امنگ، اس ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ. اور صرف اہل حدیث و حنفی تھے، اس میں بھی کوئی ہندو شامل نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں، صرف اہل حدیث اور حنفی. الحمدللہ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی. صرف ٹائم ہوتا تو بتاتا کئی مثالیں، صرف ایک مثال آپ لوگوں کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر یہی دوبارہ ایمان نصیب کرے مسلمانوں کو. اور اندازہ لگتا ہے اس سرزمین کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے امت مسلمہ اور ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا قربانی دی ہے. بڑی مثالیں ہیں. ایک مثال، اللہ اکبر، تعجب کریں گے. یو پی میں غازی پور ڈسٹرکٹ کے نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہے؟ غازی پور زمانیہ قصبہ ہے. وہاں کے مولانا فرزند علی، فرزند چونکہ شیعوں کو دور تھا اس لیے علی علی بڑا لگتا تھا، سمجھیں نا. فرزند علی اکلوتا بیٹا اللہ نے دیا تھا. بڑی تمناؤں کے بعد اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا امجد علی. جب سنا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے اور باقاعدہ سرحد پر مجاہدین اکٹھا ہو رہے ہیں اور انگریزوں سے ملک کو آزاد کرائیں گے، یہ جذبہ تھا. مولانا حاجی فرزند علی اٹھے، دو گھوڑے لیے، دو گھوڑے، بڑے زبردست گھوڑے پال رکھے تھے، زمیندار تھے. دو گھوڑے لیے، 40 نسخے قرآن کے لیے. اللہ اکبر. یہیں سے پتہ چل گیا کہ کون رہے ہوں گے. کیوں؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو کچھ اور لے کے آتے. اب تم لوگ سوچ رہے نا کیا لے کے آتے، سمجھ گئے نا کیا لے کے آئے؟ 40 نسخے قرآن لے کر کے آئے اور مجاہدین کے لیے سینکڑوں میٹر وردی کے لیے کپڑے لے کر کے آئے. اور ساتھ ایک گھوڑے پر خود بیٹھے اور دوسرے پر اپنے بیٹے امجد علی کو بیٹھا، جو اکلوتا بیٹا تھا. شادی کے بعد بڑی دعائیں، بڑی تمناؤں کے بعد اللہ نے یہ بیٹا دیا تھا، نام رکھا امجد علی. آئے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ سے ملے اور ملنے کے بعد کہا حضور یہ میرے تحفہ قبول کریں، یہ 2 گھوڑے ہیں ہم نے مجاہدین کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ 40 پارے 40 نسخے قرآن کے ہیں، لے جائیں مجاہدین تلاوت کریں گے، برکت ہوگی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. نمبر 3، یہ مجاہدین کے لیے وردی کے کپڑے لے کے آئیں، میرے لیے آپ لے کر کے جائیں. میں تو بوڑھا ہوں، نہیں چل سکتا، بڑھاپے میں ایک بیٹا امجد دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جیسے اپنے بیٹے اسماعیل اکلوتے بیٹے کی قربانی کی تھی، میں بھی اپنا بیٹا امجد علی آپ کو دیتا ہوں. اس کو زندہ نہ لوٹائیے گا، اللہ کے واسطے اس کو جیسے ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹا ذبح کیا تھا، ان دشمنوں کے ذریعے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس میرے بیٹے کو قربان کرا دینا. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. اللہ اکبر. ہے کوئی اس پورے بر صغیر نہیں، پوری دنیا کے اندر کوئی ہو جو اپنے اکلوتے بیٹے کو، اسلام کو، ملک کو دشمنوں سے آزاد کرانے کے لیے جان قربان دینے کے لیے وقف کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. بہرحال دوستو ایک مثال دی. سارے احناف، سارے اہل حدیث گئے پیش، دونوں مل کے سرحد پہنچ گئے. سرحد سمجھتے ہیں نا، پاکستان اور افغان کا آخری علاقہ خراسان وغیرہ تک، تاکہ انگریز کو پیچھے سے آنے کا موقع نہ ہو، سامنے سے مقابلہ کریں.
اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسلمانوں کو توفیق دے. بزدلانہ حملہ کیا ہے؟ بم رکھ کر کے بھاگ جانا. یہ کام تو عورت بھی کرتی ہے یار. عورت نہیں کرتی؟ راجیو گاندھی کو کس نے قتل کیا؟ ایک عورت. عورتوں والا کام نہ کو، مرد کام ہے سامنے سے لڑنا. یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے. بہرحال گئے. یہاں ایک بات بڑی عجیب سے ہے. ڈر تو لگتا ہے بیان کرتے ہوئے کسی کو برا نہ لگ جائے، لیکن اختصار ہے. جب سارے لوگ گئے، یہ بھی تاریخ کا بڑا حیرتناک واقعہ ہے. جوش میں تو چلے گئے. دلی کے ایک حنفی عالم تھے مولانا محبوب علی. وہ بیچارے بھی جوش میں آئے اور بہت بڑا کچھ لوگ ساتھیوں کو لیا اور سرحد پہنچ گئے. سرحد پہنچ جانے کے بعد ذرا غور سے سننا. سرحد پہنچ جانے کے بعد جب حالات دیکھے اور تھکاوٹ محسوس، تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا اس سے اچھا ہے اپنے گھر میں بیٹھا رہنا، ایسے جہاد کی ضرورت نہیں ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بہت سمجھایا، بات نہ مانی. وہ لوگوں کو واپس لے کے دلی آ گئے اور جہاد کی مخالفت شروع کر دیا. یہ پہلا ہندوستانی انسان ہے جس نے شہیدین کے جہاد کا ان کا غلط قرار دیا اور مخالفت کی. بلکہ بعض لوگوں نے تو نقل کیا، اب پتہ نہیں قبول کیا یا نہیں کیا. جب پلٹ کر کے آئے تو انگریز کو پتہ چلا تو انگریز نے 1-2 گاؤں نہیں 11 گاؤں ان کو بطور انعام کے عطا کیے. ایسا مسلمان ہندوستان میں چاہیے جو ملک کو آزاد نہ کرائے، آزاد کرانے والوں کا ساتھ چھوڑ دے. کتنے گاؤں جاگیر میں ملے؟ 11 گاؤں. میرا خیال ہے پورا آپ کا ممرا کا تھانہ بھی آ جائے گا. اللہ، اس سے اندازہ لگائیں اس وقت تحریک آزادی کے مخالفت کرنے والے کو کتنے بڑے بڑے انعام دیے جاتے تھے. اور ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے مخالفت کی اور جو فنڈ اکٹھا ہوتا تھا اس کو بھی روکا اور اس کے ساتھ ساتھ غلط ہونے کا فتویٰ بھی دیا. لیکن الحمدللہ مولانا محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ متوفی 1842 ان کو سید احمد شہید نے بھیجا اور انہوں نے آنے کے بعد باقاعدہ محنت کیا اور پورے ہندوستان میں دعات آئے اور پھر مجاہدین کا تعاون شروع ہوا. تقریباً 2 درجن لڑائیاں ہوئی. کتنی میرے بھائیوں؟ 2 درجن. اور اللہ تعالیٰ نے 2 درجن لڑائیوں میں اس ملک کے آزادی کے خاطر جو مجاہدین جہاد کر رہے تھے تقریباً 2 درجن لڑائیوں میں ہمیشہ ان کو فتح ملی. بلکہ نوبت یہاں تک آئی اور ایسا روب بیٹھ گیا تھا مجاہدین کا کہ کہا جاتا ہے ایک بعض اہل علم نقل کا اتنا روب مجاہدین کا اور سید شاہ اسماعیل شہید کا خصوصاً جو جرنل تھے ان کا اتنا روب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا تھا کہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ پنجاب میں جیسے ہفتہ واری بازار لگتا ہے، بازار میں کوئی خاتون بیچاری گئی تھی، وہ سامان خریدی اور اپنے سر پر گٹھری رکھ کر کے آ رہی تھی. راستے میں 2 دشمن مل گئی. مسلمان عورت شلوار قمیض پہنے ہوئی تھی، دور سے نظر آتی تھی مسلمان ہے. اس کی گٹھری چھین لی اور تھپڑ مار کر کے اس کو بھگایا. اب بوڑھی بیچاری دیکھتی اوپر اللہ ہے، دعا کرتی ہے اور وہ سکھ ہنسنے لگے. تو اس عورت اپنے گھر جانے کے بجائے وہ جو راستہ دلی کی طرف جاتا تھا ادھر کا راستہ پکڑی. سکھوں نے دیکھا کہ ادھر جا رہی ہے، کہا کیا دیکھتے ہو، اگر تم اپنے باپ کے ہو تو یہیں کھڑے رہنا، میں مولوی اسماعیل کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے روح، یہ ہے ایمان والو توحید کی برکت. کہا اگر تم اپنے باپ کے ہو تو گٹھری لے کر کے ہی رہو، میں جا رہا ہوں مولانا اسماعیل کو بتانے کے لیے. جیسے مولانا اسماعیل شہید کا نام سنا،
وہ بوڑھی عورت کہتی ہیں انگریز ہاں نہیں اس خطرناک مولوی کے پاس نہ جاؤ، اپنی گٹھڑی لو، جہاں تک جانی ہو میں کرایہ دیتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ یہ واقعہ جب میں پڑھتا ہوں تو سورہ آل عمران کی آیت، آج گلیوں گلیوں میں شرک ہے مسلمانوں، آج بدھ کے پجاری شیر بنے ہوں اور رب کا عبادت گزار بزدل بکری بنا رہے، بزدلی کا شکار کیوں؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا۔ اے لوگو مسلمانوں، اگر توحید پہ ہو تو شرک کرنے والوں کی دلوں میں تمہارا روب ہم ڈال دیں گے۔ اور شاہ اسماعیل نے توحید کی دعوت دی، تقیۃ الایمان لکھ کر کے توحید پر آئے، اللہ نے ان کا روب ڈال دیا۔ بہرحال 1857 میں 1831 میں جمعے کے دن صبح 2 درجن لڑائی کے بعد بڑا حادثہ پیش یہ آیا، سرحد کا سب سے بڑا بادشاہ جو مسلمان سلطان محمد خان درانی تھا، اس نے پناہ دینے سے انکار کیا اور معاہدہ توڑ دیا، اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے پر اتر آیا۔ اب انگریز دشمنوں سے لڑائی کے بجائے اب لڑائی کس سے شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، سامنے دشمن ہے، پیچھے سے پہاڑیاں، لیکن جن درانیوں پر اور جن مسلمانوں پر بھروسہ تھا یہ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بات چیت شروع ہوئی تو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ایک پیپر نکالا جیب سے، کہا دیکھو یہ 350 کتنے 350 ہندوستانی علماء، جس میں پیر صاحب، مجاور صاحب، خانقاہی صاحب، فلاں مہر لگائے ہیں کہ آپ لوگ کوئی نیا دین لے کر کے آئیں، آپ کی نماز بھی الگ ہے اور آپ درگاہ کو نہیں مانتے ہیں، آپ کسی قبر پر نہیں جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کوئی اور دین لے کر کے آئے ہیں۔ اور اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا تھا، دیکھو ہندوستان سے گئے ہیں لیٹر، یہ سارے لوگ انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کو بدنام کرنا ہو تو کیا کہہ دو، یہ جیسے انگریز نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں، نہیں انگریز امریکہ کے ایجنٹ، اور اب امریکہ کا بھی ایجنٹ نہیں۔ آج جو توحید کہے، حق بات کہے اور کہے نہیں یہ توحید، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ سعودیہ کا ایجنٹ ہے۔ آج امریکہ کے ایجنٹ کا دور ختم، روس کے ایجنٹ کا دور ختم، اب کس کا ایجنٹ بنا؟ ہر حق کو جو کہے نہیں وہ توحید پرست ہیں، مسلمان ہیں، ان کو کس کا ایجنٹ کہا جاتا ہے؟ سعودیہ کے ایجنٹ۔ اللہ اکبر، 350 ہندوستانی علماء کا فتویٰ دکھایا، کہا اس لیے آپ کا ساتھ نہیں، اور اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ان کو قتل کر دو، واپس نہ آ سکیں، چونکہ اگر یہ وہاں زندہ رہے، تمہارے ہاں زیادتی تک رہیں گے تو مخبری کر کے انگریز کو برا کر کے تم پر غلبہ کرا کر کے اور تمہارے ملک کو انگریز کے حوالے کر دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد تقریباً 1000 فوج بھی مسلمانوں کی نہیں تھی، مجاہدین کی 12,000 فوج مسلمانوں کی آ کر کے سکھوں سے مل کر کے جمعے کے دن 1831 میں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا، جس میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بھی شامل تھے۔ اب یہ پہلا دور تو ختم ہو گیا لوگوں، پہلا دور ختم، دوسرا دور کہ پہلا دور دوسرا دور ختم ہو گیا۔ یہ دوسرے دور میں الحمدللہ سب شامل تھے، اہل حدیث بھی، حنفی بھی، اس وقت دیوبندی بریلی بھی نہیں کہ تقسیم صرف سب حنفی ہوتا تھا، یہ تقسیم بعد میں ہوئی، سارے مسلمان تھے الحمدللہ۔ جو شرک سے بچنے والے تھے، ہم انکار نہیں کرتے، ان کی بھی قربانیاں ہیں، انہوں نے ساتھ لڑے۔ لیکن اب آئے تیسرا دور،
تیسرا دور میرے بھائیوں، یہ تیسرا دور جو ہے پھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ گیا۔ یہ تیسرا دور کون ہے؟ حادثے بالا کوٹ کے بعد اب شہادت ہوئی، بہت سارے مجاہدین مارے گئے، شہید کیے گئے، اور جو بچے تھے وہ کچھ پہاڑوں میں ادھر ادھر گئے، اپنا مورچہ سنبھالا، اور بہت سارے لوگ واپس آ گئے، ہندوستان واپس آ گئے۔ اور آنے کے بعد مختلف انداز سے انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کیا۔ الحمدللہ جو لوگ واپس آئے تھے ان میں ابھی ہم مجلس کے اعتبار سے کہتے ہیں سب سے بڑی عظیم ترین شخصیت جو واپس آئی، آنے کے بعد توحید پھیلانا، دینی تعلیم کو عام کرنا، اور پھر جو مجاہدین وہاں رہ گئے تھے دوبارہ جہاد کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا، اور نمبر 3 فنڈ فراہم کر کے وہاں ان کی مدد کے لیے بھیجنا۔ اب یہ جو دور آیا، اس دور کے عظیم ترین لوگوں میں سے جو ہیں، عظیم ترین جو واپس آئے، شہیدین، جو دوسرا دور تھا اس کے جو میر منشی تھی، میر منشی، پورا حساب کتاب لکھنے والے وہ تھے مولانا سید قطب علی ایک گزرے ہیں بستی کے، ان کے بڑے بیٹے مولانا جعفر علی نقوی بستوی رحمت اللہ علیہ، یہ واپس آئے۔ شہیدین میں شہادت برے بچ گئے تھے، واپس آئے، اور پورے ترائی نیپال یہاں تک کہ چمپارن بہار تک یہ دورے کرتے مدرسے۔ بعض روایتوں سے پتا چلا 200 مدرسے قائم کیا اللہ کے۔ کتنے؟ آج ہم ایک مدرسہ قائم ہو تو پہلے رسید چھپاتے، اس کے بعد نقشہ بنائے، پھر اللہ اکبر۔ ایک مرد مومن نے کیوں اب اسلام کو محفوظ کرنا ہے، تقریباً کہتے 200 مدرسے یو پی سے لے کر کے ترائی نیپال اور کہتے ہیں بنگال کے بارڈر تک اس شخص نے دورے کیے، مجاہدین تیار کیے تاکہ دوبارہ سرحد سے لڑائی شروع ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مدرسے قائم کیے تاکہ دینی تعلیم ہو، توحید و سنت کی نشر و اشاعت ہو، اور مجاہدین کو تیار کر کے سرحد بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بے انتہا قربانیاں دی، بلکہ ان کے سارے کارنامے شروع کریں تو شاید آدھی رات گزر جائے۔ بڑے کارنامے ان کے ہیں جو ان کی بہت ساری یادگاریں بھی موجود ہیں۔ نام یاد رکھیے گا، مولانا جعفر علی نقوی بستوی رحمت اللہ علیہ، میر منشی۔ اور ایک بہت بڑا کام کیا، وہ کیا؟ رائے بریلی سے جو مجاہدین کا گوشت چلا تھا 1826 میں، یکم جنوری 1826 میں جب مجاہدین نکلے ہیں، اور بالا کوٹ کے شہادت تک ایک ایک چیز کی انہوں نے تاریخ مرتب کی۔ آج اس جنگ آزادی کے مجاہدین کی سب سے معتبر کتاب اور سب سے تفصیلی واقعات اگر ملیں گے تو مولانا جعفر علی نقوی بستوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے تذکرۃ السعداء کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے، اور ان کے واقعات سے ہم تمام ساتھیوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ جو دور دوسرا تیسرا شروع ہو رہا ہے، پھر ہم بڑے ادب کے ساتھ کہیں گے یہ دور بھی صرف اہل حدیثوں کا رہ گیا۔ کس کا رہ گیا؟ اس میں بھی سب لوگوں نے ساتھ چھوڑا۔ یہ تیسرا دور جو تھا، اس دور میں بھی صرف تیسرے دور میں صرف اہل حدیثوں نے، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں
کہ یہ شہیدین کے بعد اس تحریک کو تقریباً 100 سال اگر کسی نے زندہ کیا تو جماعت اہل حدیث کے لوگ تھے. مثال کے طور پر ہوا کیسے؟ مولانا جعفر علی نقوی بصری کا تذکرہ تو سن لیا. اب آئیں اور مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ مرد مومن ہیں کہ حج میں جاتے ہوئے تقریباً 2 مہینہ بامبے میں رہ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی. اللہ اکبر. تحریک شہیدین جہاد میں جانے سے پہلے یہ سرزمین بامبے تقریباً 2 مہینہ ٹھہر کر کے یہاں پورے علاقے میں انہوں نے توحید و سنت کی دعوت دی. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بامبے کی جماعت آج بہت ہی قدیم اور پرانی جماعتوں میں سے ہے. یہ 18-19ویں صدی کی ابتدا یعنی 1800 کم سے کم 1821 یا اس کے کچھ پہلے سے یہاں جماعت اہل حدیث ہماری موجود تھی. اللہ تعالیٰ مزید یہاں کی جماعت کو اور ترقی عطا کرے. میرے بھائیو، مولانا ولایت علی صادق پوری کو دعوت و تبلیغ کے لیے حیدرآباد دکن بھیجا گیا تھا. مولانا ولایت علی کو پتا چلا کہ شہیدین مولانا بالا کوٹ کے میدان میں مولانا اسماعیل اور سید احمد شہید اور بہت سارے مجاہدین شہید کر دیے گئے ہیں اور جہاد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. وہ حیدرآباد دکن میں تھے، فوراً جانے کے لیے تیار ہوئے. اتنے میں پتا چل گیا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. حیدرآباد سے پیدل چلتے ہوئے 2 سال میں وہ پٹنہ عظیم آباد آئے. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے پورے بنگال اور یو پی کے الہ آباد تک، الہ آباد، بنارس، مرزا پور، الہ آباد، ان علاقوں تک دورہ کر کے انہوں نے پھر دوبارہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کی تحریک آزادی چلائی. الحمدللہ اس سلسلے میں بڑی کامیابی ہوئی. اور جہاں علامہ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے محنت کی، اپنے بھائی مولانا عنایت علی کو باقاعدہ بنگال میں بھیجا. اب بہار، بنگال، یو پی، یہ 3 صوبے جو تھے باقاعدہ تحریک آزادی کی تحریک چلاتے رہے. چندہ اکٹھا کرنا، واللہ حیرت ہوتی ہے سن کے. ابھی پچھلے مہینوں میں کاٹھمنڈو سے ہم کو لوگ لے گئے راج براج اور جے نگر غالباً ہیں. ہمیں حیرت ہوئی وہاں پہنچ کر کے. تعجب کریں گے آپ لوگ کہ وہاں کے مسلمانوں نے سرحد پر لڑنے والے مسلمان جو انگریزوں سے جہاد کر کے ملک کو آزاد کرا رہے تھے اور ان کی آڑ میں اگر سکھ آتے تھے تو ان سے بھی مقابلہ کیا. واللہ پورے کئی گاؤں وقف کر رکھا تھا مسلمانوں نے کہ اس کی پوری آمدنی کہاں جائے گی؟ مجاہدین کو. بہرحال مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی ان دونوں نے بڑی محنتیں کی. یہاں تک کہ 1843 میں کاغانی ضامن شاہ بادشاہ نے لے کر بھیجا کہ اب پھر جہاد آزادی کی جہاد کا وقت آ چکا ہے اور ہمارے علاقے کے مسلمان شہادت کے بعد جو سکھوں کا ساتھ، انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور بہت نادم ہے، اب دوبارہ آپ آئیں. مولانا ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے پھر 1843 کے اندر اپنے بھائی مولانا عنایت علی کو باقاعدہ بلایا بنگال سے اور کہا جہاد پر جاؤ. اللہ کا بندہ آیا تو بنگال سے 2500 مجاہدین کو لے کے آیا. کتنا بھائیو؟ 18,000 لے کر کے آیا. انگریز کو پتا چل گیا کہ یہاں اب باقاعدہ یہ جہاد کی پھر تیاری کر رہی ہے. انگریز گرفتار کرنا چاہیتی تھی لیکن الحمدللہ مولانا ولایت علی صادق پوری
ہمارے خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی اقلیت و اکثریت کے مسائل. بڑی زبردست کتاب ہے، تقریر تھی، رسالے کے شکل میں شائع ہوئی. اس کے اندر بڑی اچھی بات کہتے ہیں، مسلمان اگر توحید پر ہو، متبع سنت ہو، تو دشمن کے جتنے اسلحے ہوتے ہیں نہتھے موحدین کو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کی ساری صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں. ساری صلاحیتیں یہ نہتھے تھے، لیکن اب جائیں کیسے؟ مولانا ولایت علی نے فوراً 2500 کو منتشر کر دیا، اپنے بھائی کو بلایا اور یہاں وہاں دورہ کر کے بتایا 5 5 4 4 6 6 آدمی جاؤ. تقریباً 6 مہینے میں 2500 مجاہدین سرحد پر پہنچ گئے اور وہاں جہاد تحت ملک کو آزاد کرانے کا پھر سلسلہ شروع ہوا. اور واقعی یہ بڑی حیرتناک داستان ہے. پھر ایک چیز بتاتے ہیں مولانا ولایت علی قربانی، جب وہاں جہاد کے لیے گئے 2 مرتبہ گئے، آخری مرتبہ جب یہ جا رہے تھے تو ان کی ماں نے ایک کاغذ نکالا، کہا بیٹے تم جا رہے ہو جہاد پر ملک کو آزاد کرانے کے لیے. بڑی دعائیں دی اور صندوق کھول کر کے ایک پیپر نکالا، کہا بیٹے یہ پڑھ لو. پڑھا تو پتا چلا کہ 3 گاؤں ان کے باپ نے ان کے نام زمینداری لکھ دی تھی کہ میرا بیٹا عنایت علی جو ہے ان 3 گاؤں کی زمین کا مالک یہ ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا سوچو، جس کے پاس اتنی زمینداری مولانا عنایت علی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں اب یہ 3 گاؤں ہمارے لیے جہاد میں رکاوٹ بنے گے. اخلاص تھا، انہوں نے 22,000 میں پورے 3 گاؤں کو بیچ دیا. کہا کہ یہ 3 گاؤں بھی ہم بیچیں گے اور جو رقم آئے گی اس کو ہم مجاہدین پر خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر قربانی کا جذبہ. یہ ملک جو آزاد ہوا اہل حدیثوں مسلمانوں، یہ ایسے نہیں، اس میں اہل حدیثوں تم اپنی قربانیاں دیکھو، پھر اس کے بعد اب تمہیں کیا کرنا ہے اس پر ذرا غور کرو. 10 منٹ ہے، 10 منٹ بیٹھیں گے بھائیوں؟ ہاں بیٹھیں گے 20 منٹ؟ چلیں نہیں 10 منٹ کافی ہے، ہم سمیٹ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کریے تو دن میں ختم نہیں ہوگا. بہرحال کتارہ کتنی بیچ دیا گئی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. انگریز کہتا تھا ہم نے بہتوں کو دیکھا لیکن ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو عنایت علی وہابی ہم کو ملا. ہم کبھی بتائیں گے انگریز اگر پاگل ہوا تو انڈیا میں آ کر کے نہیں، واقعی ان مجاہدین نے جو تنظیم بنائی، واللہ انگریز کے سارے کیمرے، ساری چالاکیاں، ساری دنیا میں عقل مند رہا اور انڈیا میں آیا تو عقل معاوف ہو گئی. اتنا معاوف ہو گئی کہ ایک دن ایک انگریز گزر رہا تھا تو کوئی دیہاتی آدمی تھا بیچارہ، وہ اپنے گوبر کو گائے بھینس گوبر گرائی تھی تو اس کو سکھانے کے لیے دیوار پر چسپا کر دیا. کس نے؟ تاکہ سوکھ جائے، بعد میں اوپلی تیار ہوگی آگ میں جلائیں گے. انگریز جاسوسی کرتا ہوا گزر رہا تھا کہ پتہ لگائیں یہ کون ہے جو ہم کو پریشان کر رکھا ہے. انگریز وہ دیکھا تو ساری سائنس بھول گیا. دنیا کی ساری گائے، ساری بھینس اگر سنداس کرتی ہے تو کہاں گرتا ہے؟ یہ انڈیا کی گائے کتنی عقل مند ہے. ذرا سوچو انگریز کیسے پاگل ہو گیا تھا، کس نے پاگل بنایا؟ اللہ کی قسم اہل حدیثوں کی قربانی نے پاگل بنایا، توحید نے پاگل بنایا. ذرا سوچو انگریز جہاں پاگل ہوا تو انڈیا میں آیا. سوچ رہا ہے، صبح گزر رہا تھا، CID پر چھوڑ دیا،
یہی سی میں ایک مسئلہ پوچھا ہوا، یہ گائے کتنی عقل مند ہے، کتنی شرافت کے ساتھ وہاں سنڈاس کی ہے۔ اب وہ کسان بیچارہ باہر گیا تھا کھیتی میں، اب دوپہر کو گرمی کا موسم، ہل کندھے پر 2 بیل لے کر کے آیا تو اس کی گائے اور بھینس بندھی ہے اور انگریز کھڑا ہے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان، شاید کی مخبری ہو گئی ہم بھی مجاہدین میں، انگریز کھڑا ہے مجھے پکڑ کر کے لے کے جائے گا۔ اب بڑا پریشان، لیکن اب بھاگ نہیں سکتا، کیوں؟ انگریز اس کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن انگریز اپنی جگہ سے ہٹتا ہی نہیں۔ بیل باندھا، بال بچوں سے پوچھا، کہا پتہ نہیں صبح سے آ کے ایک ہی جگہ کھڑا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ گوبر وہاں گیا کیسے۔ انڈیا کی گائے اور بھینس کتنی عقل مند ہے، کتنی شریف ہے۔ اس کسان نے، وہابی نے بتایا، ارے بیوقوف، گائے نے نیچے سنداس کیا تھا، ہم نے سکھانے کے لیے ہاتھ چپکایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں واللہ تاریخ کا مطالعہ کرو تو ہندوستان میں خاص دوسرا دور، پہلا نہیں ہے، تیسرا دور، جو صرف اہل حدیثوں کا دور تھا، 1800 تحریک شہیدین کے بعد ایسا پاگل ہو گیا تھا انگریز کہ دماغ کام نہیں کر، کیا کر ڈالے وہ۔ اللہ اکبر، طرح تیار۔ لیکن مونا یہ تو کہہ رہے تھے، مونا عنایت علی کے بارے میں کہتا ہے، میں نے دنیا میں بہت انسان دیکھا لیکن ایسا خطرناک وہابی انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ عنایت علی صادق پوری، اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ بیچ دیا، 22,000 رکھا، اور دوسرا جو پراپرٹی تھی، ماں کو کہا امی جان یہ میرے نام استعمال کریں، میں زندہ آیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو بھی آپ صدقہ کر جائیے گا۔ پوری جائیداد لی، گئے لڑنے کے لیے۔ اب وہاں کے مسلمانوں نے ساتھ نہ دیا، نتیجہ یہ نکلا، واللہ تعجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں مرنے کے پہلے جب سارا اثاثہ ختم ہو گیا، صرف بدن کا ایک کپڑا پہنے تھے، جوتے تک بیچ کر کے مجاہدین کو کھانا کھلاتے تھے، اور کہتے ہیں تقریباً 6 مہینے مولانا عنایت علی ان کے ساتھ اہل حدیث جو انگریز سے ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے، انہوں نے کبھی اناج اور غلہ دیکھا ہی نہیں۔ سوچو، یہاں ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتا انسان، روزہ رکھتا ہے، افطار کے وقت پکوڑا ہاتھ میں اور کان اذان کی طرح مؤذن کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، سب سے پہلے ہم سے اتنا صبر۔ 6 مہینے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ہماری مسجدیں آزاد ہو، ہمارا عقیدہ آزاد ہو، ہماری نماز آزاد ہو، ہمارے مدرسے آزاد ہو، ہم آزاد ہو، ہمارا عقیدہ اور ہمارا توحید اسلام آزاد ہو، اس کے لیے مولانا عنایت علی رحمت اللہ علیہ 6 مہینے مسلسل۔ اب آپ پوچھیں کہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، دن بھر رات میں دن بھر بیٹھے رہتے، درختوں کے پتے، کس درخت کا پتا ذرا نرم ہوتا ہے اسی پتے کو درختوں کے چباتے، پہاڑوں میں رہ کر کے وہی چباتے، اور بسا اوقات اگر کوئی بہت نرم پتا نہ ملتا تو اللہ کڑے پتے جو ہوتے توڑنے کے بعد اس کو پانی میں ابالتے تھے اور اس میں نمک ڈال کر کے صبح شام اسی کو پی کر کے تقریباً 6 مہینے زندگی گزاری۔ دنیا کا کوئی انسان، اسی لیے کہا گیا اور مورخین لکھتے ہیں اللہ کی قسم اصحاب صفہ کے بعد اگر یہ سنت کسی کو نصیب ہوئی ہے تو اس ملک کو آزاد کرانے والے اہل حدیثوں کو نصیب ہوئی ہے کہ اگر وہ پتے پر زندگی گزارتے تو 6 مہینے جماعت اہل حدیث کی جیالوں نے، صادق پوریوں نے
اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ ایسی قربانی دی. کہتے ہیں واللہ، بلکہ کہتے ہیں کہ مولانا عنایت علی جب بیمار ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ مرد مجاہد جو امیر المجاہدین ہے یہ مر رہا ہے، لیکن تقریباً 5.5 مہینے گزر گئے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے، صرف پتے پر زندگی گزارا ہے درختوں میں. اور انگریز کہتا ہے ہم نے ایسی قوم نہیں دیکھی، پتے کھاتے تھے اور رات میں آ کر کے سینکڑوں انگریز کو تباہ کر کے صحیح سالم پھر واپس چلے جاتے دفن کے لیے. ہم ناشکری کر رہے ہیں. چارپائی پہ لٹایا گیا، مولانا کو اٹھایا گیا، پہاڑ پر لے جا رہے ہیں. پہاڑ پر چڑھنا کوئی آسان نہیں ہوتا. مولانا بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اٹھانے والے بھی 6 مہینے سے اناج اور غلہ نہیں کھائے ہیں، اور امیر جس کو اٹھا رہے ہیں وہ بھی 6 مہینے سے اناج اور غلہ نصیب نہیں. صرف درخت کے پتوں پر، چونکہ ایسا سیزن تھا کہ جنگل میں کوئی پھل بھی نہیں ملتی تھے کھائیں، صرف درخت کے پتے چباتے یا ابال کر کے پانی میں. اور یہ کون ہے میرے بھائیوں؟ کون ہے؟ جو 3 گاؤں کا مالک تھا، 3 گاؤں کا مالک تھا، مالدار تھا. کس لیے قربانی دی؟ یہ ملک ہمارا آزاد ہو. اللہ لے کے جا رہے تھے، مرد زیادہ پڑا اور کہتے ہیں یہ 6 مہینے میں حالت یہ تھی کہ جب ہم میں کوئی استنجا کرتا تو خون کا پیشاب ہوتا تھا، خون کے میدا، پیشاب کی نلی. اتنی ثقیل گدے جانوروں کی گدا برداشت نہیں کر سکتی تھی. اور ہمارا امیر جان نکلنے والی ہے، اس کی بھی کیفیت یہی تھی. قضائے حاجت کے لیے جاتے تو خون آلود میگنیاں نکلا کرتی تھی. کہتے ہیں لے کے جا رہے تھے، بیماری زیادہ بڑھی. مولانا کا بیٹا تھا، اس نے کہا والد صاحب آپ تو شاید اب نہیں بچیں گے، بتائیں گے آپ کے بعد امیر کس کو بنائے. مولانا اشارہ کیے، دوڑ کے کسی نے جیب سے قلم نکالا اور کاغذ دی. لیکن کہتے ہیں مولانا اتنے بھوکے پیاسے اس حالت میں تھے کہ ان کو لکھنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی تھی. قلم پکڑتے پکڑتے روح قبض ہوئی اور پہاڑ ہی پر ان کی جان نکل گئی. لے جا کر کے لوگ دفنائے، آج تک وہیں وہ مدفون ہیں. میرے بھائیوں، یہ تو صرف ایک مجاہد کی بات میں نے بتائی، مولانا عنایت علی صادق پوری کی. اسی طرح سے بے شمار ہمارے واقعات ہیں. ایک واقعہ مثال اور بتا کر کے ہم بالکل بات ختم کریں گے. واللہ قربانی کتنا بڑی تفصیل ہے اس کی. بہار کا ایک ڈسٹرکٹ چھپرا ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. چھپرا میں ایک دیوی لال تھا. کیا نام تھا؟ دیپ لال. کیا نام تھا؟ دیپ لال. کائک برادری سے تعلق تھا. اور ہندوستان کے صدر جمہوریہ جو گزرے ہیں چندر کیا کوئی گزرا نہیں، چندر شیکھر نہیں، راجندر پرساد. تعجب ہے ان کا بھتیجا، ان کا چچا داد بھائی. اللہ اکبر، یعنی خاندانی جگہ. تعجب کریں گے آپ میرے بھائیوں. کہتے ہیں کہ دیپ لال ان کا باپ بڑا مالدار تھا. دیپ لال اس نے اپنے بیٹے، ان کے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام رکھا دیوی لال. انہوں نے اپنے بیٹے کو پٹنہ یونیورسٹی میں، پھر کلکتہ یونیورسٹی میں پڑھایا، اور پھر وہاں سے پڑھانے کے بعد بھیجا لندن میں بیرسٹر بنا. اللہ ذرا سوچو، بیرسٹر بنا. وہاں سے لوٹ کر کے آیا تو یہ کلکتہ جو ہائی کورٹ تھا، ہائی کورٹ
جو اس وقت کلکتہ ہی راجدھانی تھی، وہاں ایک بیرسٹری کر رہے تھے۔ ان سے کسی مسلمان کی ملاقات ہوئی، اسلام پر تبادلہ خیال کیا، پڑھا لکھا انسان تھا، اور اس نے سب کچھ پڑھنے کے بعد کچھ اسلام کو مطالعہ کیا۔ اسی اثنا میں سنا کہ سید احمد شہید کوئی ہے، سید احمد، اور ان کے ساتھ کوئی مولانا محمد اسماعیل ہیں۔ یہ بڑے بڑے ودوان ہیں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسلام کی بڑی معلومات ہے۔ یہ لوگ جب حج میں جا رہے تھے، پتہ چلا کہ پٹنہ میں رکے ہیں، پٹنہ میں کوئی بہت بڑا جلسہ ہوگا، سب سے بڑا جلسہ پٹنہ میں سب سے بڑے میدان میں ہوا۔ تو یہ ہندو بیرسٹر دیپ دیوی لال جو ہیں، دیپ لال، یہ بھی آیا سننے کے لیے۔ مولانا اسماعیل شہید، سید احمد شہید کی تقریر سنی، وقت آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، مسلمان ہو گیا۔ اور پھر مولانا اسماعیل شہید سے علم حاصل کیا، مولانا ولایت علی صادق پوری سے علم حاصل کیا، اور اس کا نام رکھا عبدالہادی۔ کیا نام رکھا؟ عبدالہادی۔ یہ جہاد میں یہ مرد مومن شہیدین کے ساتھ بالاکوٹ میں جہاد میں گیا، اور جہاد سے صحیح سالم واپس آئے، اور انہوں نے اب یہاں ہندوستان آنے کے بعد فنڈ فراہم کرنا اور مجاہدین تیار کرنا اور سرحد پر بھیجنا، یہی کام کر رہے تھے۔ ایک دن شادی ہو چکی تھی کفر کی حالت میں، ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جب آئے چمپارن وغیرہ میں رہنے لگے، ایک دن ان کو بیوی کی یاد آئی، معصوم بچے کی یاد آئی، تو سفر کرتے ہوئے یہ چھپرا کے قریب ایک گاؤں میں آئے۔ گاؤں میں ٹھہرے تو دیکھا ایک عورت چوڑی پہنا بیچنے والی، جو گاؤں گاؤں میں پھرتی ہے، وہ چوڑی بیچنے کے لیے جا رہی ہے۔ 2-3 دن اس عورت کو دیکھے کہ وہ عورت روزانہ چوڑی اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے بیچاری چوڑی بیچنے کے لیے، شام کو واپس آتی ہے۔ یہ گئے اور چپکے اس سے ملے، کہا کہ میرا ایک کام ہے، کر سکتی ہو؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ فلاں گاؤں میں فلاں مکان نمبر ہے، وہاں ایک عورت ہے، وہ میری بیوی ہے، اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے۔ میں ایک چٹھی دیتا ہوں، یہ چٹھی امانت داری کے ساتھ رکھنا، چوڑی بیچتے ہوئے جب اس گاؤں میں پہنچنا تو جا کر کے صرف میری بیوی کو پکڑانا، اور کسی کے سامنے نہیں، تنہائی میں، بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ چٹھی دے رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بیچاری چوڑیاری جو تھی، چوڑی بیچنے والی، امانت داری لی، وعدہ کی ٹھیک ہے میں کروں گی، لیا چٹھی اور لے کر کے بیچاری وہ گئی، چوڑی بیچتے ہوئے اس عورت کو بلائی، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ سے ایک کام ہے۔ کیا کام ہے؟ چپکے لے گئی اور کہا ایک مرد ہے، اس نے ایسے ایسے ہولیا ہے اور اس نے ایک پرچی دی ہے۔ اس عورت نے، جو ہندو عورت تھی، اس نے کھولا چٹھی تو بس 2 جملہ تھا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، مسلمان ہو گیا، میں نے اپنا نام عبدالہادی رکھا ہے، اب تم بتاؤ دولت چاہیے کہ تمہیں شوہر چاہیے؟ بس۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ، ایک سطر بھی نہیں، تمہیں دولت چاہیے یا شوہر چاہیے؟ اگر دولت چاہیے تو باپ کے گھر میں بیٹھی رہو، اور اگر شوہر چاہیے تو میرے بیٹے کو لینا، اور کل 11 بجے رات کو فلاں گاؤں میں ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے مجھ سے ملنا۔ محبت کاری بھائی اولاد کی، بس ہم اور کچھ نہیں دیکھتے، شوہر چاہیے یا دولت۔ اگر دولت چاہیے تو میں سسرال بھی تیرا مالدار اور میکا بھی تیرا، دولت لے۔ اگر شوہر چاہیے تو بیٹے کو لے، کل 11 بجے رات کو میں فلاں جگہ درخت نیچے رہوں، ہاں آ کر کے ہم سے ملو۔ عورت بیچاری مارے خوشی کہ شوہر بچھڑا ہوا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، وہ سوچ رہی تھی اب ہمارا شوہر کیا ملے گا۔ بہرحال اس کے جان میں جان آئی، مارے خوشی سے رونے لگی، فوراً ایک جملہ لکھا، مجھے شوہر چاہیے اور کل آپ کے ہدایت کے مطابق میں اس درخت کے نیچے ملوں گی۔ اللہ اکبر۔ جواب آئی اور مولانا عبدالہادی جھمکاوی کو پکڑا دیا۔
مولانا عبدالہادی جھمکاوی اللہ اکبر پڑھے اور رات کو 11 بجے اس درخت کے نیچے جب پہنچے، جب درخت کے نیچے پہنچے تو پتا چلا کہ عورت روتی ہوئی گود میں چھوٹا سا بچہ لے کر کے موجود ہے۔ کہا کہ سوچ لو بیٹا شوہر چاہیے تو میرے ساتھ چلو، کہ نہیں مجھے شوہر چاہیے۔ لیے وہ تقریباً 2 دن کا پیدل سفر کرتے ہوئے جھمکا چمپارن پہنچے جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وہ بیٹا جو تھا پیدا ہوا تو بڑا خوبصورت تھا، اسی لیے اس کا نام ہی سندر لال رکھا تھا، بچے کا نام سندر لال تھا۔ اب یہ اہل حدیث نو مسلم مولانا عبداللہ جھمکاوی رحمۃ اللہ علیہ جب 2 دن کا سفر طے کرتے، ڈر لگا ہوا ہے کہ پیچھے کہیں مخبری ہو گئی تو پیچھا کریں گے، بہرحال پہنچے، فوراً بی بی سے کہا بھائی مسلمان، اس نے کہا کہ جو آپ کا مد ہے وہی میں بھی مسلمان ہو گئی۔ آخر میں اس بچے کا نام عبد الکریم رکھا، اور جو بچہ سندر لال تھا اس کا نام کیا رکھا؟ عبد الکریم رکھا، اور آگے نو مسلم اپنا لقب رکھا۔ مولانا عبد الکریم نو مسلم جب جوان ہوئے تو اپنے باپ سے مشورہ کیا، والد صاحب آپ تو ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے جہاد میں گئے تھے، واپس آ گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں اب جاؤں۔ بیٹے جاؤ جاؤ، مجھے خوشی ہے، تم شہید ہو جاؤ مجھے خوشی۔ مولانا عبد الکریم اٹھے اور مختلف علاقوں سے سفر طے کرتے ہوئے خراسان کے علاقے میں مجاہدین رہ کر کے دن بھر تاک لگاتے اور رات کو انگریزوں پر حملہ کرتے تھے۔ انگریز تنگ آ چکا تھا، کہتا تھا آج تک ہم نے ایسی قوم نہیں دیکھی کہ 4-6 مہینے پتہ چبا کر کے ہمارا مقابلہ کرتے، لیکن ہمت نہیں ہارتی، نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ پیچھے ہٹتے ہیں، نہ جنگ ترک کرتے ہیں، یہ ملک کو آزاد کرانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا مسلم رحمۃ اللہ علیہ عبد الکریم وہاں لڑ رہے تھے، ایک دن لڑائی میں انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تقریباً ایک زہر آلود گولی ان کے دائیں بازو پر لگ گئی، اب وہ زہر پھیلتا گیا، لیکن یہ ہمارا اہل حدیث مجاہد باقاعدہ ڈٹا ہوا، کہتے ہیں 72 زخم، کتنے؟ 72 زخم لگے تلوار کے اور گولیوں کے۔ جب 72 ایک تو ہاتھ اور اس کے بعد 72 زخم جب تیر کے، تلوار کے، گولیوں کے لگے، خون نکل گیا تو بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گرے۔ انگریز فوج نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد پشاور میں جو ان کا فوجی کیمپ تھا ان کے حوالے کیا۔ ہوش آیا تو دیکھتے ہیں جیل کے اندر ہیں، پولیس کھڑی ہوئی ہے، بڑے پریشان موقع کے تلاش میں تھے۔ 2-3 دن ٹھہرے رہے اور ان کو موقع ملا کہ چانس اچھا ہے، اٹھے، انگریز سو گئے تھے، یہ زخمی کہاں جائے گا، یہ تو چلنے کے لائق نہیں۔ ان کی نیند کھلی، ان کو مار پیٹ کر کے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اب وہاں سے چلے، دایاں ہاتھ بیکار ہو چکا ہے اور 72 زخم ہیں، مرہم پٹی ہے۔ اب مین راستے سے جاتے ہیں تو بڑی مشکلات ہے، کہیں بھی پولیس پکڑ سکتی ہے۔ پشاور سے نکلے، یہ تقریباً چمپارن بہار تک آنے میں جنگل، صحرا، ندیاں، بھاگتے بھاگتے پیدل چلتے ہوئے کئی مہینوں کے بعد پہنچے۔ دایاں ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا۔ جیسے یہ چمپارن جھمکا اپنے گاؤں میں پہنچے، انگریز کو مخبری ہوئی کہ وہابیوں کا بہت بڑا مجاہد
یہاں سرحد سے آیا ہوا ہے، باقاعدہ انگریز حکومت نے کلکتہ سے اعلان کر دیا اس کو گرفتار کرو سزائے موت۔ اب یہ بیچارے جب سزائے موت سنے تو اپنے علاقے سے نکلے اور نیپال کے میں گھس گئے، ترائی کے اندر وہاں گھسے یہ اپنی جان بچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کر۔ اتنے میں پتہ چلا کہ انگریز حکومت نے نیپالی حکومت کو حکم دیا ہے ورنہ تمہاری خیر نہیں، تم پر بھی ہم قبضہ کریں گے، اس وہابی کو پکڑو جو اس کو نشہ چڑھا ہے ملکوں کو آزاد کرانے کا، پکڑو اس کو۔ اللہ اکبر۔ یہ بیچارے جب سنے کہ اب انگریز حکومت نیپالی حکومت پکڑے گی، ہمیں ان کے حوالے کر دے گی، یہ ایک ہاتھ کٹا ہوا زخمی، اب وہاں گاؤں سے نکلے، نیپال کی پہاڑیاں، ندیاں، جھاڑیاں، غار اور درے پار کرتے ہوئے کسی بھی صورت سے کاٹھمنڈو پہنچے، جو وہاں راجا تھا، وہاں کا مہاراجا، اس سے ملاقات کرنے کی خواہش کی۔ فقیر ہے، مرہم پٹی بدی ہوئی ہے، بڑی محنتوں کے بعد اجازت ملی، آپ بادشاہ سے مل سکتے ہیں، راجا سے۔ راجا کے پاس گئے، ایک ہاتھ کٹا ہوا، زخمی بدن، 72 بٹیاں بدی ہوئی ہیں۔ پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں عبد الکریم ہوں، نو مسلم میرا تخلص ہے۔ کہا کیسے یہاں آئے؟ کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں، انگریز نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، وارنٹ نکالا ہے اور مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کچھ بات مان لیں، ہمیں اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دیں۔ کہا انگریز غضب کا ہے، یہ کرے گا وہ کرے گا، بڑی مشکلات۔ پھر ان کے جیب میں ایسے کاغذ تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، دیوان ہے۔ کہا تم لکھتے ہو؟ کہا جب دایاں ہاتھ کٹ گیا ہے تو بھاگا بھاگا پھرتا ہوں اور بائیں ہاتھ سے اب میں توحید و سنت پر کے مطابق میں اشعار بناتا ہوں اور جنگلوں میں ترائی میں پھر پھر کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کہا ذرا دیوان سناؤ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دیوان اٹھایا، اس کتاب کا نام ہے دیوان گلشن ہدایت۔ کیا نام ہے؟ نام سنا ہے نا؟ پڑھا ہے نا؟ سنو، دیوان گلشن ہدایت، مولانا عبد الکریم نو مسلم رحمت اللہ علیہ۔ کہا پڑھا، توحید پر پڑھا۔ اللہ اکبر۔ فرش زمین سے تا فلک، توحید پڑھی، فرش زمین سے تا فلک، فرش زمین سے تا فلک، آسمان سے عرش تلک، دیکھا اٹھا کر جب پلک تجھ بھی نہیں کوئی میرا۔ اللہ اکبر۔ کی داہنے بائیں نظر، پیش پر زیر و زبر، ہے یہی ہر سو یہی ہے جلو بگر، تجھ بھی نہیں کوئی میرا۔ یہ راجا نیپال کے دربار میں اس اہل حدیث مجاہد نے انگریزوں کو آزاد کرانے، انگریزوں سے ملکوں کو آزاد کرانے والا پہلا مرد مجاہد ہے جو راجے نیپال کے دربار میں توحید کا سبق سنایا۔ یہ اشعار سنے، فرش زمین سے تا فلک، دنگ رہ گیا۔ کہا یہ تم نے بنایا؟ کہا میں نے بنایا۔ کہا اچھا ایسا کرو، اس کی ایک کاپی لکھ کر کے ہم کو دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مہلت دے۔ بائیں ہاتھ سے دھڑا دھڑ لکھا اور لکھ کر کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے حوالے کیا، اس نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بس مجھے 4 چیزیں مل جائیں بس۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا ایک تو یہ مجھے ایک ہاتھی مل جائے سواری کے لیے، نمبر 2 نیپال میں رہنے کی اجازت مل جائے، ایک گھر مل جائے، اور کیا چاہتے ہو؟ ایک بندوق مجھے دلوا دے تاکہ میں اپنی حفاظت کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے مولانا عبد الکریم نو مسلم رحمت اللہ علیہ۔ اس طرح سے تحریک آزادی، باتیں بڑی لمبی ہو گئی، شاید اجازت وقت نہیں دے رہا، اس سے زیادہ میں نے 10 منٹ اور ٹائم لے لیا، معذرت چاہیں گے۔ یہ تیسرا دور صرف کس کا تھا؟ اہل حدیثوں کا۔ آپ آیا آخری دور سے 2-3 منٹ میں چوتھا اور آخری دور۔ کون سا دور؟ چوتھا۔ اس میں الحمدللہ، اس میں اس دور کے اندر
ہندوستان کے اہل حدیث آگے آگے تھے، جھنڈے اٹھاتے، اور باقی اس میں دیوبندی بھی تھے، ہندو بھی تھے، یہودی بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ یہ جو تحریک آزادی کا چوتھا دور ہے، اس میں ہم کہتے ہیں سب تھے۔ اس میں صرف ہماری قربانیاں نہیں، ہماری بھی قربانیاں ہیں اور دوسروں کی بھی قربانی ہے۔ اور اس دور شروع ہوا ہے 1884 سے۔ کتنے سے؟ 1884 سے۔ تفصیل میں نہیں جانا، 1884 میں جب بعد انگریزوں نے اجازت دیا کہ ہندوستانی باشندے اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، تو اس وقت کانگریس کمیٹی بنی۔ انگریز اس میں شامل تھے، کچھ روشن خیال انگریز جو ہندوستانیوں کے ہمدرد کرتے تھے، مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے۔ یہ پہلی تنظیم ہے تحریک آزادی کی اہل حدیثوں کے بعد۔ یہ تحریک جو چلی، کانگریس بنی، اور وہی آگے چل کر کے آل انڈیا کانگریس بنی۔ اس کے بعد جمعیت العلماء بنی۔ اور یہ بھی بتائیں، کانگریس جب بنی تو 2 مرتبہ اس کے صدر مولانا ابوالکلام، اور مولانا ابوالکلام آزاد ہی وہ وہابی ہیں اہل حدیث جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آزادی کے لیے زندگی کے 12 سال جس نے جیل میں زندگی گزاری ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد۔ اور یہی اہل حدیث عالم ہے کہ لاہور کے اندر 1000 علماء، کتنے؟ 1000 علماء مل کر کے سبوں نے کہا امام الہند۔ کیا کہا؟ امام الہند۔ الحمدللہ یہ آخری دور جو ہے جہاں سے 47 تک کا، اس میں سارے لوگ شامل تھے، ہر ایک کی خدمات ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا پیش اہل حدیث رہے۔ اسی لیے اس کے بعد 1906 میں جب مسلم لیگ بنی، تو مسلم لیگ جب بنائی جا رہی تھی 1806 کے اندر ڈھاکہ کے اندر میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بھی 2 اہل حدیث نواب موجود تھے۔ اس کے بعد جب 1919 کے اندر جمعیت العلماء بنی ہے، اس میں بھی اس سے کی تحریک چلانے والے 1919 میں لکھنؤ کے اندر سب سے پہلے جب مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے اجلاس عام کیا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا جمعیت علماء قائم ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء قائم کرنے کی تجویز مولانا ثناء اللہ امرتسری نے دی۔ کمال یہ ہے خطبہ استقبالیہ بھی انہوں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی تنظیمیں قائم ہوئی ہیں، الحمدللہ اہل حدیث سب میں برابر کے شریک رہے، بلکہ اہل حدیثوں کی قربانی جو ہے وہ 1804 سے لے کر کے 1847 تک باقی کی تک فرقے جو ہیں، باقی لوگ جو ہیں، ہندو ہو یا مسلمان، سبوں نے ملک کو آزاد کرایا۔ لیکن 1884 کے بعد سے سب کھڑے ہو گئے اور الحمدللہ ملک آزاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیٹھو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ سنا، سوچا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک زمانہ وہ تھا جب اہل حدیث آمین بولتے، مسجد سے نکالے گئے، گنے کے کھیت میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، ندیوں کے کنارے جاتے تھے، کوئی دیکھ نہ سکے، جرم تھا کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے تو لاٹھیوں سے مارتے۔ علماء نے فتویٰ دیا نماز میں آؤ، ٹوپی سر سے نہیں، اور جیب میں سوئی لے کر کے آؤ۔ جب کوئی اہل حدیث نماز پڑھنے لگے اور زور سے آمین بولیں تو سوئی گھسا دینا۔ یہ سارے حالات تھے ہمارے آباء سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ملک کو آزاد کرایا،
الحمدللہ دنیا میں جہاں جاؤ، ہندوستان میں ہر جگہ جماعت اہل حدیث موجود ہے۔ ہمارا کام کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کی شکر گزاری۔ ہجرت نہ کرو، یہیں رہ کر کے اس ملک کو، اس کی تعمیر، اس کی ترقی، امن و امان قائم کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری جتنے بھی فرقے ہوں کس کی ہے؟ اہل۔ کیوں؟ آزاد ہم نے کرایا، باقی تو سب ڈبے تھے ٹرین کے، انجن تو ہم تھے، باقی سب کون تھے؟ ڈبے تو فیلی تھے۔ میرے بھائی جب انجن ہی فیل ہو جائے تو ڈبے تو کھندق میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آخر میں ہم کہیں گے اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میرے بھائیوں اس ملک کو جیسے تم نے آزاد کرایا ہے، آئندہ بھی اس کی تعمیر، ترقی اور اسلام کے لیے، اسلام کے بول بالے کے لیے شریعت کے حدود میں رہ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ نہ ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا اے ملک دوسروں کا ہے ہمارا نہیں، بلکہ پہلے ہمارے ہے بعد میں۔ کیوں؟ ساری قربانیاں تو ہم نے دی ہیں۔ ابھی سنا انسان نے اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ آخری نقطہ کچھ اور رہ گیا ہے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ یہ سمجھے کہ سمندر میں سے ایک قطرہ ہم نے نکال کے دیا، ورنہ ایک داستان بڑی طویل ہے، پھر کسی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستان میری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔